السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ دوم، ہدایت اور آزمائشیں۔ زندگی میں جب ہم دعا کرتے ہیں نا، جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تو ہم بعض اوقات یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فٹافٹ بہت جلدی چیز مل جائے گی، یا ہم نے دعا کی اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم بہت جلدی مسلح پر کھڑے ہیں اور بہت جلدی ہم بڑے مقام پر کھڑے ہیں۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے کچھ مراحل بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جب ہم جیسے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو، کوئی پیرنٹس ہو کا تجربہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کو بائک دینی ہو، سائیکل دینی ہو، تو پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ سائیکل چلانے کے قابل ہے، یہ بائک چلانے کے قابل ہے۔ اور ہم اسی طرح جب انسان کسی سے دوستی کر رہا ہو، عقل مند انسان ہو، تو وہ جب دوستی کرتے ہیں تو پہلے آزماتا ہے۔ اکثر تعلقات میں وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے آزماتے ہیں کہ اگلا کس طرح کا ہے، اور اگر ہم نے کوئی چیز لینی ہو نا تو آزماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جب اپنے لیے کسی بندے کو چننا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ بندے میں اتنی طاقت ہے، کئی بندے میں اتنی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ چل پائے۔ ہماری یہ دعائیں نا، ایک تو فوراً قبول ہوتی ہیں، ایک کچھ دیر بعد ہوتی ہیں، ایک اس کے بدلے کچھ اور مل جاتا ہے۔ نہیں، جب ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں نا ہماری زندگی میں، جب ہم ہدایت پہ چل پڑتے ہیں، صبغۃ اللہ، جب اللہ کا رب ہم پر آ جاتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، جو سب سے خوبصورت ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جب ہم اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں، یہ ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ بعض اوقات کوئی آزمائشیں ہمارے دکھ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہمیں پہلے سے بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہمیں لائف میں کچھ بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پہلی آزمائش دیکھیے نا، پارہ پہلا شروع ہوتا ہے، پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقولوا، کہیں گے۔ لیکن ہدایت آنے کے بعد پہلی چیز جو آپ کو پریشانی آئے گی وہ لوگ ہوں گے۔ آپ پہلے خوشامد کرتے تھے، اب خوشامد نہیں کرتے۔ آپ پہلے آپ جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ کسی کے لیے بولتے۔ پہلے آپ غیبت کر لیتے تھے، اب غیبت نہیں کرتے۔ پہلے ہم اب محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے، اب آپ کو منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم نے راستے کیا بدلے، انہوں نے اپنی جگہ ہی بدل لی۔ سب سے پہلے لوگ آپ کو کہیں گے تم بے وقوف ہو، تمہارا ہمارا یہ سٹینڈرڈ تھا، تم کہاں چلے گئے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنے بارے سوچ رہے ہو، اپنے رب کے بارے سوچ رہے ہو۔ آپ کو ایک لوگ سٹینڈرڈ دیں گے، ایک لوگ آپ کے لیے ایک راستہ بنایا ہوگا، لوگوں نے آپ کا ایک نظریہ بنایا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرہ ہے جیسے جن لائے گلی اس دن تو چلی۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں خود کے بارے میں سوچیں گے، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، لوگ باتیں کریں گے، لوگ آپ کو کہیں گے۔ ایک بار یاد رکھیے گا، باتیں دو قسم کی ہوں گی، ایک آپ کی اچھائیاں بھی بیان کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی صرف اچھائیاں ہی بیان ہوتی ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر صرف آپ کی برائیاں بیان ہوتی ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل سکون پر ہے، آپ حق پر ہو اور لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے، وہ آپ کی پوزیشن کو سمجھ نہیں رہے۔ آپ اس پر ہرٹ نہ ہوں۔ بعض لوگ اس بات پر پریشان ہو کر لوگ باتیں کر رہے ہیں، چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چھوڑ کے کیا ہوگا؟ میدان سے بھاگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں میدان سے؟ ایک وقت آئے گا یہی لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گا کہ آپ حق پر ہو۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے کہو گے میں حق پر ہوں جی، میں ٹھیک ہوں، میں جسٹی، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نمبر 1 آزمائش آپ کو یہ ہوگی کہ آپ نے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگ آپ کو ٹارچر کریں گے۔ نبیوں کو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو لوگ محبت کرتے تھے انہوں نے ان پر الزامات لگائے، انہیں باتیں کیں۔ یاد رکھیے گا، اس حق کے راستے میں باتیں ہوں گی۔ کیوں ہوں گی؟ کیونکہ سر آپ ان کے غلام نہیں ہیں، آپ ان کے غلام نہیں رہ رہے۔ دنیا غلام چاہتی ہے، آپ اللہ کے غلام بن گئے ہیں۔ آپ کا معیار بدل چکا ہے، آپ کا لوگوں کا سٹینڈرڈ بدل چکا ہے، آپ بنے بنائے رستوں پر نہیں چل سکتے، آپ نے اللہ کے رستوں پر چلنا ہے۔ اس لیے لوگ باتیں کریں گے آپ کو، لیکن یہ باتیں صرف اور صرف وقتی ہیں، صرف وقتی ہیں۔ اس کے بعد یہی آپ کے پیچھے ہوں گے۔
جب ایک طبقے میں سب آپ کے اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن بیچ میں اٹھ کے کوئی کہتا ہے آپ تو برے ہیں، آپ تو ٹھیک ہے ہی نہیں. اس کی تھوڑا میں سائن دیتا ہوں. اگر آپ 3 سے 4 جگہ پر ایک ہی آپ کا رویہ ہے، لوگ آپ کو ایک ہی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ میں غلطی ہے. لیکن اگر 2 جگہوں پر آپ ٹھیک ہے، ایک جگہ پر آپ کو برا سمجھا جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ نوٹس کریں کہ یہ لوگ مجھے جلن تو نہیں حاصل کر رہے. لیکن ہوتا ہے نا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے جلن کریں، تو آپ دیکھیں اب چل کس راستے پر رہے ہیں. جب آپ لوگوں کی خوشامد کریں گے نا، تو سب آپ کے ساتھ خوش ہوں گے. اگلی زمائی جو اللہ تعالیٰ دیں گے نا، بولے من خوف، اللہ تعالیٰ کو خوف دیں گے. کس کا خوف؟ لوگوں کو چل جانے کا خوف، اپرچونٹی نہ آنے کا خوف، گاہک نہ آنے کا خوف، اپنی زندگی میں کچھ نہ بننے کا خوف. خوف ہمیشہ پرانی زندگی پر آتا ہے. خوف آتا ہے یا میں کیا بنے گا. شیء من خوف الجوع، انسان کو بھوک کا خوف. بھوک بھی انسان کی ایک ایسی مجبوری ہے جو انسان کو پریشان کرتی ہے. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی مال سے آزمائیں گے، مال کم دیں گے، کبھی زیادہ، کبھی لوگوں کی کمی سے، کبھی لوگ نہیں آ رہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے بڑی محنت کی، بڑے اچھے پڑھائی کی، اور بہت اچھے کام محنت کی، بڑا اچھا گھر چلانے کی کوشش کی، بڑا اچھا اپنی فیملی کو گرو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پھل ہی نہیں ملا. ثمرات کا لفظ ہوتا ہے پھل کہتے ہیں. پھل یہاں پر یوز ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ صابت مصیبت، یا سب مصیبتیں انسان کو آتی ہیں. قالو کہہ دیتا ہے ان للہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. انسان اپنے آپ کو یہاں کیا رول ادا کرتا ہے؟ پازیٹیو ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اگر میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، یہاں پر میں ایک واقعہ رکھتا ہوں. ایک عورت تھی، صحابی کی بیوی تھی. بیٹا فوت ہو جاتا ہے. بیٹا فوت ہونے کے بعد وہ کیا وہ نا، بیٹا جب ان کا شوہر گھر آتا ہے، اپنے بیٹے کو وہ ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں رکھ دیتی ہیں. شوہر آتا ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، ان کے جو حقوق ادا کرتی ہیں. دوسرے دن بتاتی ہیں کہ اللہ نے ہمارا بیٹا لے لیا. وہ آدمی بڑا حیران ہوتا ہے، آپ سے وہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں اور اولاد دے دیتے ہیں. ایک بار ایک عورت تھی، ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے ایسا کوئی کپل کوئی نہیں تھا. وہ آپ سے انہیں ایک دعا بتاتے ہیں، ان اللہ وإنا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی اخلف لی خیر منہا، اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر بھی دے اور اس سے بہتر دے. وہ سوچتی ہے، دعا کرتے سوچتی کہ اس سے بہتر کیا ہوگا. کچھ عرصے بعد آپ سے کو رشتہ آ جاتا ہے کہ انسان کو نہیں پتا، اور یہ بھی اسٹینڈرڈ نہ بنائے کہ یہی ہوگا تو بہتر ہوگا. نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. بات یاد رکھیے، ٹپ میں یہاں پر کھوانا چاہوں گا کہ جب انسان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے نا، سب سے زیادہ یاد رکھیے حال تب بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ تب ایک دروازہ کھول لگتے ہی ہے کہ انسان پیچھے مڑ کے بھاگ جاتا ہے، پیچھے مڑ جاتا ہے انسان. اگلی چیز ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑا ہے، انسان کے پاس تھوڑے فسائل ہیں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندے تمہارے پاس ہے، ایک تمہارے پاس صرف اختیار نہیں، تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. تمہارے پاس اختیار ہے، لیکن چیز کے انہیں اختیار تمہارے پاس نہیں، وہ میرے پاس ہے. میں ڈیسائیڈ کروں گا کب راستے بننے ہیں، میں ڈیسائیڈ کروں گا، لیکن چلنا تو نے اپنی مرضی سے ہے. یا یہ نہ سمجھیے کہ ہدایت آنے کے بعد ہم نے بیٹھے ہوں گے کچھ بھی نہیں کریں گے. نہیں، ہدایت جتنا آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کی مدد کریں گے، جتنے آپ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی مدد کریں گے. اور جب ہدایت آ جاتی ہے تو کچھ معجزے بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلے پارے میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.